الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آثار وارث کربلا کی چوتھی سٹنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کی سٹنگ میں انشاءاللہ تعالی ہم امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے خالق کائنات کے ساتھ تعلق کے بارے میں بات کریں گے کہ ظاہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے چند تعلق، واسطے اور رشتے ہوتے ہیں. ایک اس کی ذات کا رشتہ ہوتا ہے جو اس کے اپنے ساتھ وہ نبھاتا ہے، ایک مخلوقات پروردگار کے ساتھ اس کا واسطہ اور تعلق جس میں وہ اپنی زندگی بسر کر کے جاتا ہے، اور ایک اہم ترین اس کا رشتہ کہہ لیجیے، اس کا ریلیشن کہہ لیں، اس کا رابطہ کہہ لیں جو ذات پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ تین در حقیقت وہ رابطے ہیں اور رشتے ہیں جن کے امتحان کے طور پر ہمیں کرۂ ارضی پر بھیجا گیا ہوا ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے پروردگار کے ساتھ جو کنیکشن تھا اور جو رابطہ تھا اور جو تعلق تھا اور جو امام کا واسطہ تھا وہ کس نوعیت کا تھا، اور اس سے پھر ہم نے اپنے پروردگار کے ساتھ کیسے جڑنا ہے اور اس کی معرفت کیسے حاصل کرنی ہے اور اس کا تقرب کیسے پانا ہے. انشاءاللہ تعالی آج کی سیٹنگ میں ہم اس پہ بات کریں گے. محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ جابر ابن عبداللہ انصاری کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی ملے، ہم سے بھی ملے، اور اس کے بعد آپ بیٹھ گئے. جو آپ کے ساتھ ایک بچہ تھا، آپ نے اس کو مخاطب ہو کر کہا کہ محمد بیٹا قبل رأس امک، یعنی اپنے چچا جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ لے کر ان کو ملو. جابر چونکہ نابینا تھے تو وہ نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، تو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی بچپنے میں تھے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے سر کا بوسہ لیا اور ان کو ملے. تو جناب جابر نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے. تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو بتایا گیا کہ یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند محمد ہیں. یہ سنتے ہی جابر نے جناب محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر ایک جملہ کہا کہ یا محمد محمد الرسول اللہ یقرأ علیک السلام، یعنی اے محمد ابن علی ابن الحسین، محمد رسول اللہ جو تھے وہ آپ کی خدمت میں سلام کہتے ہیں. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ سنا تو ہم نے جابر سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. تو جابر نے یہ کہا کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور حسین ابن علی داخل ہوئے، اور محفل میں جب انٹر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، ان کو بوسہ دیا اور ان کو اپنے پہلو میں بٹھایا، اور پھر میرا نام لے کر تین باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتائیں. پہلی بات یہ تھی کہ یا جابر یولد لابن الحسین ابنون، کہ اللہ میرے اس بیٹے حسین کو ایک بیٹا دے گا، یقال لہ علی، ان کا نام علی ہوگا. اذا کان یوم القیامت نادى مناد من بطنان العرش، قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی عرش کے وسط میں آ کر یا عرش کے پائے کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ندا دے گا کہ این زین العابدین، کہاں ہیں عبادت گزاروں کی زیب اور زینت والی ہستی. یا پھر جیسا کہ بہار الانوار میں الفاظ ہیں کہ لیکم سید العابدین، وہ منادی یہ ندا دے گا کہ جو عابدوں کا، عبادت گزاروں کا سردار ہے وہ اپنے مقام پر کھڑا ہو جائے. تو جابر کہتے ہیں کہ نبی نے مجھے فرمایا کہ فَأَنِّي أَنظُرُ إِلَى وَلَدِي علی ابن الحسین علیہ السلام یخطر بین الصفوف، اے جابر گویا کہ میدان محشر لگا ہوا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا علی ابن الحسین صفوں کو چیرتے ہوئے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے آ رہے ہوں گے اور کہیں گے انا زین العابدین، میں ہوں زین العابدین، میں وہ ہوں جس پر عبادتوں کو ناز ہے، میں وہ ہوں جس پر عابدین کو ناز ہے، جو سید ہے، جو سردار ہے عبادت گزاروں کا اور زینت ہے ہر عبادت گزار کے لیے۔ یہ پہلی بات
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہی۔ پھر جابر کہتے ہیں دوسری بات اس کے فوراً بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا جابر اللہ میرے اس بیٹے علی کو بھی ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام محمد ہوگا، اور یا جابر ان رأیتہ فاقرہ منی السلام، جابر جب تم ان سے ملو گے نا جو علی زین العابدین کے بیٹے محمد ہوں گے، ان سے ملو گے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ یہ دوسری بات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہی۔ جابر کہتے ہیں اس کے بعد تیسری بات کی، اور تیسری بات بھی غیب کی خبروں میں سے یہ خبر تھی، پہلی دونوں خبریں بھی غیب سے متعلق تھیں۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے یوں کہا کہ دیکھو جابر وَعَلَمْ أَنَّ بَقَاءَكَ بَعْدَ رُؤْيَتِهِ يَسِيرٌ، جب تم میرے اس بیٹے محمد سے ملو گے جو علی زین العابدین کا فرزند ہوگا تو جان لینا ان کے ملاقات کے بعد تم زیادہ عرصہ پھر زندہ نہیں رہ پاؤ گے، جان لینا تمہاری موت قریب ہوگی، تمہاری زندگی اختتام ہونے والی ہوگی۔ اور راوی کہتا ہے کہ فلم یعش بعد ذلك الا قلیلا ومات، اور حقیقت بھی یہی ہوئی۔ جابر نے ہمیں یہ خبر سنائی جب کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام زین العابدین کے ساتھ آئے تھے اور سلام پہنچایا تھا۔ یہ روایت سنانے کے بعد تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جابر رحلت فرما گئے۔ اینیاؤ یہ پوری روایت آپ کے سامنے بیان کی، اس میں سے جو مقصد بیان کرنے کا وہ پہلا حصہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان ہوگا، انبیاء موجود ہوں گے، صلحاء موجود ہوں گے، ابرار موجود ہوں گے، شہداء موجود ہوں گے، صدیقین موجود ہوں گے، معصومین موجود ہوں گے۔ عرش پروردگار کے ساتھ سے ایک آواز بلند ہوگی کہ کون ہے جس پر عبادتوں کو ناز ہے، جو اس قدر عبادت گزار گزرا ہے کہ تمام عبادت گزاروں کی عبادتوں کی زینت وہی بن سکتا ہے۔ کھڑا ہو جائے لیکم سید العابدین، عبادت گزاروں کے سردار کھڑے ہوں، تو وہ جن کے آثار کو میں اور آپ ان دنوں میں پڑھ رہے ہیں جبکہ ایام عزا اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ ہستی ادھر کھڑی ہوگی۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء بیٹھے رہ جائیں گے، صلحاء بیٹھے رہ جائیں گے، اور تمام بزرگ ہستیاں مقربین بیٹھے رہ جائیں گے، اور میرا پوتا علی ابن الحسین اپنے مقام سے کھڑا ہو کر خرامہ خرامہ آگے بڑھے گا اور یختر بین الصفوف، صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا اور کہے گا میرے پروردگار یہ ہے تیرا وہ بندہ اور غلام جس کو تو زین العابدین کہتا ہے۔ اسی ہستی کے بارے میں آج انشاءاللہ تعالی ہم کچھ باتیں کرنے جا رہے ہیں جن کا اپنے رب کے ساتھ کنیکشن اتنا سٹرونگ تھا کہ جتنے بھی اللہ سے کنیکشن والے ہیں، یعنی عبادت گزار ہیں، عبادت گزار وہی ہوتا ہے نا جو اللہ سے جڑ جاتا ہوتا ہے، جو اس کا عبد بن جاتا ہے، جس کا کنیکشن اللہ سے بحال رہتا ہے، وہ عبد ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو کائنات میں ذات پروردگار کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کا عبد ہو، ان پوری کائنات کے عابدین کا سید و سردار اور ان کا زیب و زینت ہے جو وہ زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ یہ جو لقب زین العابدین میرے امام کو ملا ہے، یہ وہ لقب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا ہے، اور یقینی طور پر یہ اشارہ ہے اسی روایت کی طرف جس کی طرف ابھی ہم نے کہا ہے۔ البتہ بعض روایات میں کچھ اور واقعات بھی ملتے ہیں، البتہ جو جمع بنتا ہے یا جو جامع قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے واقعات ہی ایک بات بتا رہے ہیں کہ زین العابدین کا لقب صرف اور صرف علی ابن الحسین کو ملا ہے۔ صاحب کشف الغمہ نے ایک واقعہ لکھا جو اس سے ہٹ کر بھی ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لقب کی وجہ یہ ہے کہ ایک شب جمعہ کو آپ نماز تہجد میں مصروف تھے کہ شیطان ابلیس سانپ کی شکل میں آیا اور آپ کے پیر کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر آپ کو اذیت اور تکلیف پہنچانے لگا۔ مقصد یہ تھا کہ امام کی توجہ نماز سے ہٹا لوں، مگر روایت یہ کہتی ہے کہ ذرا بال برابر بھی امام کی خشوع و خضوع میں فرق نہیں آیا۔ فلم یلتفت الیہ، امام نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ فعلمہ فلم یقطع صلاتہ، وہ اپنی نماز کو جاری رکھا، اور یہ کیفیت دیکھنے کے بعد شیطان خجل ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ جب شیطان ناکام ہو کر واپس چلا گیا تو ایک آواز سنائی دی جو غیبی آواز تھی، اور ہاتف غیب سے یہ آواز آ رہی تھی، انت زین العابدین حقا، یہ 3 مرتبہ یہ آواز بلند ہوئی، حق بنتا ہے آپ ہی کو زین العابدین ہونا چاہیے تھا۔
اور صاحب کشف الغمہ لکھتے ہیں کہ فظہرت هذه الکلمۃ واشتہرت لقبا لہ، یہ جملہ پھر مشہور ہو گیا اور آپ کے لقب کا درجہ حاصل کر لیا. سو زین العابدین امام کی عبادتوں کے چیپٹر کو ہر ایک بندے تک پہنچاتا ہے، اپنا ہو یا پرایا ہو. امام مالک خود لکھتے ہیں سمی زین العابدین لکثرت عبادتہ، مکتب تشیع سے تعلق نہیں، مگر کہتے ہیں زین العابدین کو زین العابدین ان کی عبادتوں کی کثرت کی وجہ سے کہا جاتا ہوتا ہے. علامہ کلینی نے تو بڑا ہی خوبصورت جملہ لکھا کہ آپ کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے. فرمایا لقب بزین العابدین لکثرت عبادتہ وحسنہا، دو وجہ سے زین العابدین، ایک تو یہ عبادت کثرت کے ساتھ انجام دیتے تھے، دوسرا حسن عبادت کی وجہ سے. عبادتیں جتنے حسین انداز میں، جتنے ذوق و شوق سے زین العابدین نے ادا کی ہیں، شاید ہی کوئی گزرا ہو جس نے اتنے حسین انداز میں عبادت کر کے کسی کو دکھائی ہو. اسی لیے وہ علامہ زہری نے یہ جملہ خود لکھا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ہاشمیوں میں بڑے بڑے عبادت گزار دیکھے ہاشمی خاندان میں، لیکن فلم ارا ہاشمیان افضل من علی ابن الحسین، ان سے بہتر کوئی ہاشمی میں نے نہ دیکھا. وما رأیت احدا افقہ منہ، میں نے ان سے زیادہ عقل مند، سمجھدار اور ان سے بڑا فقیہ بھی کسی کو نہیں دیکھا. اور زہری کا نام آ ہی گیا تو میں دو جملے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں، اکثر جہاں تذکرہ امام کرتے تھے نا، امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد دو جملے کہتے ہوتے تھے، اکثر کہتے تھے. یہ دو روایتیں ان کی زبان سے بہت نقل ہوئی ہیں. ان کے بقول دو جملے جو امام زین العابدین علیہ السلام سے بکثرت انہوں نے سنے. پہلا جملہ کہ لو مات من بین المشرق والمغرب، مشرق و مغرب میں ہر کسی کو موت آ جائے، کوئی زندہ نہ بچے، اکیلا زین العابدین اس دھرتی پہ رہ جائے، لمستوحشت بعد ان یکون القرآن معی، تو فرمایا اگر میرے پاس قرآن ہو تو علی ابن الحسین کبھی تنہائی محسوس نہیں کریں گے، کبھی وحشت محسوس نہیں کریں گے. قرآن کے ہوتے ہوئے کیسی تنہائی. اور پھر دوسرا جملہ جو زہری نے نقل کیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں وکان علیہ السلام اذا قرأ مالک یوم الدین، نماز میں ہوتے یا بغیر نماز کے امام زین العابدین سورہ فاتحہ پڑھتے، اور مالک یوم الدین یعنی اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، جب سب کو اپنے سامنے پیش کر کے ان کا حساب کتاب لے گا. یہ جملہ جب پڑھتے تھے تو زہری کہتے ہیں یکررھا، بار بار اس جملے کا تکرار کرتے تھے، مالک یوم الدین مالک یوم الدین، اتنا تکرار کرتے تھے میرے اور آپ کے امام، حتی کاد ان یموتا، کہ بعید نہیں کہ لگتا یوں تھا امام کی حالت دیکھ کر کہ کہیں ابھی ان پر موت نہ واقع ہو جائے. کاد ان یموت. عبادتوں میں امام علیہ السلام کی یہ کیفیت بارہا مختلف مواقع پہ نقل ہوئی ہے. مالک یوم الدین، اللہ کے اپنے مالک کے بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت. اسی لیے شہید مطہری نے بڑا خوبصورت انالیسس کیا ہے امام علیہ السلام کی اس کیفیت کا کہ جب آپ آتے تھے اللہ کی بارگاہ میں تو ایسی کیفیت کیوں پیدا، ایک تو ہے پیدا ہو جاتی تھی، دوسرا یہ کیوں پیدا ہوتی تھی، کس انداز سے پیدا ہوتی تھی. اسی لیے انہوں نے امام علیہ السلام کے بارے میں جب گفتگو کی ہے تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کا چیپٹر پڑھتا ہے، زین العابدین کی تشریح اور توضیح پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے یا سنتا ہے، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ واقعتاً اگر کوئی بندہ پروردگار ہو تو زین العابدین جیسا، اور اگر بندگی پروردگار ہو تو زین العابدین کی عبادت جیسی. ایک جملہ انہوں نے لکھا اور مجھے جب میں ایک دفعہ سٹڈی کر رہا تھا ان کی کتاب، مجھے لگا یہ جملہ مبالغہ آرائی ہے، ایگزیجریشن ہے، تھوڑا سا ہم جیسے ادب کا لحاظ کرتے ہیں اور بعض جملے کہہ دیتے ہوتے ہیں، مقصد نہیں ہوتا. مگر بعد میں نے روایات پڑھی تو مجھے لگا نہیں، یہ حقیقت ہے. شہید مطہری کے بقول آپ کی دعاؤں کا سوز اتنا تھا کہ اڑتے ہوئے پرندوں کو ہوا میں روک لیتا تھا. گھر کے باہر سے، گلی کے باہر سے گزرنے والے لوگ مناجات سید سجاد اور تلاوت سید الساجدین کو سن کر رک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے دروازے کے آگے رش بن جایا کرتا تھا. اور یہ شہید مطہری کے الفاظ نہیں بلکہ الکافی میں ایک روایت ہے جو میرے اور آپ کے چھٹے امام سے نقل ہوئی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ماشکی
جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے سے گزرتے اور امام کی تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی، وَكَانَ السَّقَّاؤُونَ يَمُرُّونَ فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ، وہ جو پانی بھر کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے تھے، مشقیں اٹھائی ہوتی تھی، ماشکی جن کو کہتے ہیں، جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پہ پہنچتے تھے فَيَقِفُونَ بِبَابِهِ، دروازے کے ساتھ رک جاتے تھے، کان میں وہ ان کی آواز آ رہی ہوتی تھی، سنتے کیا تھے؟ یسمعون قراءتہ، زین العابدین کی تلاوت قرآن کی آواز ان کو رکنے پر مجبور کر دیتی تھی اور قطاریں لگ جاتی تھی سننے والوں کے۔ اور ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ امام نے فرمایا کان علی بن الحسین احسن الناس صوتا بالقرآن، اتنی حسین اور جاذب تلاوت کرتے تھے میرے اور آپ کے چوتھے امام کہ لوگ مجبور ہو جاتے تھے، رک رک کر سنتے تھے۔ اور پھر میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کر چکا کہ آپ کے بھانجے عبداللہ کا بیان ہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ جب میں اپنی ماں کے کہنے پر امام کی محفلوں میں جاتا تھا، دیکھیے ایک ہوتا ہے عبادت کر کے لذت عبادت سے قرب پروردگار محسوس کرنا، ایک ہوتا ہے نہیں کسی آدمی کی محفل میں بیٹھ کر ان کی عبادت کا عالم دیکھ کر خود میں تبدیلی محسوس کرنا، یہ ہے لذت عبادت امام زین العابدین، کہ کوئی ان کو محو عبادت دیکھتا تو رک جاتا اس لذت کی خاطر جو امام کی عبادت کے منظر میں پیدا ہو رہی ہوتی تھی۔ ان کو محو عبادت دیکھ کر دیکھنے والے خود میں تقرب پروردگار اور معرفت پروردگار کی تجلی دیکھتے تھے۔ ذرا غور فرمائیے گا ان الفاظ پہ۔ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کہ کتنے ہی لوگ ہیں عبادتیں کرتے ہیں مگر عبادت ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ میرے جیسے لوگ دنیا میں کتنے موجود ہیں، عبادت کرتے ہیں، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، مگر نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی انجام دیتے ہیں۔ نماز عبادت تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ایک یہ عبادت ہے، یہ خشک عبادتیں، اور ایک سید سجاد کی عبادت ہے کہ جس کو دیکھنے والے دیکھ کر ہی اپنے اندر خشوع و خضوع، تضرع و انکساری محسوس کرتے ہیں۔ اور روایت کرنے والے آپ کے بھانجے عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن حسن مجتبی۔ اور امام کی اور یہ کوئی ایک تنہا روایت نہیں ہے کہ امام عبادت کرتے ہوں اور دیکھنے والوں کو اتنا لطف اور لذت عبادت محسوس ہوتا ہو کہ وہ خود کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ بھی خدا کے قریب چلا گیا ہے، وہ بھی معرفت کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، دیکھنے والے کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو۔ لذت عبادت کو محسوس کرنا ہو تو طاؤس یمانی کی وہ روایت پڑھیے کہ جس میں بیان کرتے ہیں وہ کہ میں حج کے ایام میں حرم کعبہ میں موجود تھا، اور ایک رات میں نے دیکھا کہ کعبہ کے گرد رش کم ہو گیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہجرہ اسماعیل میں کھڑے ہیں، نماز و دعا میں مصروف ہیں۔ بس میں نے سوچا ایک ولی خدا تنہا کھڑا ہو کر خدا سے باتیں کر رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہوگی۔ لہذا میں قریب ہوا کہ ولی خدا کو سنتا ہوں، خدا سے کیا راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں۔ میں پاس گیا تو کیا دیکھتا ہوں، فرزند رسول سجدے کی حالت میں ہیں اور زبان پہ 4 جملے ہیں اور یوں دعا مانگے جا رہے ہیں، عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، فقیرک بفنائک، سائلک بفنائک۔ او میرے پروردگار، تیرا بندہ تجھ پہ قربان اور فنا ہونے کے لیے تیرے در پہ آیا ہے۔ مسکینوں کا فنائک، میں تیرا مسکین ہوں، تیرے در پہ آیا ہوں، قربان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فقیروں کا بے فنائک، تیرا محتاج تیرے دروازے پہ آیا ہے۔ سائلوں کا، اب دیکھیے نا، ہم دنیا میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں بڑی چاہت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں میں اس پہ قربان چلا جاؤں، میں اس پہ صدقے چلا جاؤں، ہاں جی میں اس کے قربان جاؤں۔ امام کس پہ قربان جاتے ہیں؟ عبدک بفنائک، مسکینوں کا، اب ایک اپنا تعارف اور ایک اپنے رب کا تعارف۔ تو وہ ہے جس پہ میں قربان ہو جاؤں، اور میں کون ہوں؟ عبدک، تیرا بندہ ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا بندہ ہوں۔ مسکینوں کا، تیرا مسکین ہوں۔ فقیروں کا، تیرا محتاج ہوں۔ سائلوں کا، تیرا سوالی ہوں۔ وہ تیرے دروازے پہ ہے جس کا کل تعارف تیری بندگی، تیرے در سے ملی ہوئی مسکنت، تیری محتاجی اور تیرا سوالی ہونا ہے۔ 4 جملے، عبدک بفنائک، مسکینوں کا بفنائک،
فقیرک بفنائک سائلک بفنائک. طاؤس کہتے ہیں یہ 4 جملے لذت عبادت کا عجیب رس گھول گئے میرے قلب و دماغ میں نے وہیں ان کو یاد کر لیا. اور طاؤس ہی کے جملے اگر میں آپ کو سناؤں، طاؤس خود کہتے ہیں ان جملوں میں اتنی لذت اور کشش اور لطف تھا خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو کہنے کا کہ میں نے ان کو یاد کر لیا. فما دعوت بعد ذلك بہن فی کربین، جب بھی تکلیف آتی تھی نا مجھ پہ، آزمائش آ جاتی تھی، امتحان آ جاتا تھا، سختیاں آ جاتی تھی میری زندگی میں اور خدا کے در پہ جا کے مانگنا پڑتا تھا، یہ 4 القاب مجھے یاد آتے تھے اور پھر میں کیا کرتا تھا، انہی 4 لفظوں کو کہہ کر خدا سے دعا کرتا تھا. الا فرج اللہ علیہ، ہر تکلیف و کرب میں ان کلمات کے ذریعے میں نے خدا سے دعا کی، میری دعا کبھی رد نہ ہوئی، کبھی رد نہ ہوئی میری دعا، ان 4 جملوں کے ساتھ کی گئی دعا. شاید میرے پاس وقت نہیں ہوگا میں آخر میں، وگرنہ وہ آپ کے سامنے وہ روایت بھی بیان کرتا، لیکن ایک انالیسس ضرور بیان کرتا ہوں. دیکھیے ایک روایت ہے اسمعی کی، جو طولانی روایت ہے، اس سے ملتی جلتی روایت ہے، میں اس کو شاید حق تو بنتا ہے کہ ضرور امام کی عبادتوں کے چیپٹر میں آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن میں چند دیگر چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر 2 اور روایات ہیں طاؤس یمانی کی، اور یہ 4 روایات جو امام کی اس عبادت کے چیپٹر، اور اس کے علاوہ بے شمار عبادات جو امام علیہ بے شمار روایات جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ان عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آپ نے کعبۃ اللہ کے جوار میں انجام دی ہے. ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایکسپیرینس کرنا ہے. جب کبھی زیارت بیت اللہ کا شرف نصیب ہو، عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، تو ایک جملہ نیاز کے طور پہ اپنے ساتھ لے جائیے گا. کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑے، اور یہ میں اپنا جملہ نہیں ایک عالم دین کی طرف سے کوٹ کر کے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے جس پتھر کو دیکھو گے، جس کونے کو دیکھو گے، جس مقام کو دیکھو گے، ہر مقام پہ امام زین العابدین کی مناجات تمہیں ملیں گی. زوار بیت اللہ جو تھا، عاشق بیت اللہ جو تھا، اس کا نام امام زین العابدین ہے. لہذا کعبہ کی کبھی زیارت کریں، اور کعبہ کو کسی جگہ سے مس کرنے کا موقع ملتا ہے. آپ میزاب کے نیچے ہوں، آپ حجر اسماعیل کے نیچے ہوں، آپ حجر اسود کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوں، آپ نے کعبہ کا غلاف ہاتھوں میں تھام رکھا ہو، آپ نے اپنا چہرہ اب کعبہ کی دیواروں کے ساتھ مس کر رکھا ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں زین العابدین راویوں کو نظر نہ آئے تھے. کسی بھی جگہ پہ کعبہ کا قرب پانے کے بعد وہاں زین العابدین کو ضرور یاد کرنا اور ایک دعا کہنا، پروردگارا اپنے لیے بہت مانگ لیا، آج تیرے زین العابدین کا واسطہ دے کر تجھ سے یہ مانگتا ہوں، زین العابدین کی عبادتوں والی لذت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر. لذت عبادت لے کر آؤ کعبۃ اللہ سے، نیاز امام زین العابدین کے طور پر مانگ کر، اس لیے کہ عاشق ہے زین العابدین اللہ کی عبادت کا، اس لیے کہ مجاور ہیں زین العابدین کعبۃ اللہ کے. طاؤس یمانی کی یہ روایت آپ کے سامنے عرض کی. ہوا آپ کے سامنے بیان یہ کر رہا تھا کہ لذت عبادت زین العابدین کیوں قرار دیے. آپ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر آپ نے ذوق عبادت دیکھنا ہو نا، امام کے اندر وہ عبادت کی تڑپ کیا ہوتی تھی. وہ واقعہ پڑھیے کہ جس میں یہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے تھے اور آپ کے گھر میں اچانک آگ لگ گئی. آپ سجدے کے عالم میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے پکارنا شروع کر دیا، یبن رسول اللہ آگ لگ گئی ہے، یبن رسول اللہ آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے. روایت کے الفاظ ہیں یقولون یبن رسول اللہ النار النار، یا رسول اللہ ابن رسول گھر میں آگ لگ گئی ہے. لوگوں نے پکارنا شروع کیا، مگر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک آگ بجھ نہ گئی. فما رفع راسہ حتی اطفئت، آگ بجھی، آپ نے نماز مکمل کی، آگ بجھ چکی تھی. لوگ ارد گرد کھڑے بڑے حیران کھڑے تھے. فقیل لہ بعد قعودہ، امام نماز سے کھڑے ہوئے لوگوں کا مجمع دیکھا اور جلی ہوئی چیزیں دیکھیں تو کسی نے کہا یبن رسول اللہ، اس رش میں اتنا گھر میں لوگوں کا آنا جانا، گفتگو، پھر آگ کی تپش،
گھر بعید نہیں تھا کہ پورا گھر اس آگ میں جل جاتا، افراد جل جاتے، سب کچھ خاکستر ہو جاتا. کون سی چیز تھی آپ بے خبر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا آگ لگی ہوئی ہے؟ کس چیز نے آپ کو بے خبر رکھا؟ امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الحتنی انہا النار الکبری یا النار الآخرہ، مجھے آخرت کی فکر نے اس آگ سے بے خبر کر دیا تھا. اس آگ کی فکر اتنی ہے، اور پھر اتنے ذوق سے عبادت پروردگار میں کھڑا ہوتا ہے. حسین ابن علی کا فرزند، گھر میں آگ لگتی رہی، لوگ بجھاتے رہے، شعلے بلند ہوتے رہے، سجدے میں تھا یہ علی کا علی بیٹا، اور علم نہ ہوا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. اور اس طرح کی دیگر واقعات. امام کی عبادت کے اندر جو لذت تھا، جو سکون تھا، اس سے بھی زیادہ عجیب واقعہ ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کو عبادت الہی میں مصروف تھے، اور آپ کا کوئی بچہ گھر میں کہیں پر گر گیا، اور پھر یہاں تک اتنی سخت چوٹ آئی کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. تو اب اس بچے کو فوری طور پر پٹیوں کی ضرورت تھی. امام علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ عبادت میں مصروف تھے، لہذا گھر والوں نے مناسب نہ سمجھا کہ عبادت میں خلل واقع ہو. اب بچہ اتنا زخمی ہو گیا کہ اس کو ایک جراح کی ضرورت تھی. روایت کے الفاظ ہیں کہ سارے پڑوسی جمع ہو گئے، ایک جراح کو بھی بلا لیا گیا. جراح نے آ کر، طبیب نے آ کر، آرتھوپیڈک جو زمانے کا ہوتا تھا وہ، اس نے آ کر پھر کیا کیا، ہڈیاں جوڑ کر پٹیاں کرنا شروع کی. اور جب ہڈیاں، اور آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دہ درد ہڈیوں کے ٹوٹنے کا درد کہا جاتا ہوتا ہے. اس سے زیادہ تکلیف دہ درد کوئی نہیں ہے جسمانی طور پہ. اسی لیے کہا جاتا ہوتا ہے ماں بننے کا مرحلہ ایک ایسا مرحلہ ہے جب اس عورت اتنی تکلیف سے گزرتی ہے گویا کہ 20+ ہڈیاں انسان کی یک لخت اس کے جسم میں ٹوٹ گئی ہوں. تو جس قدر تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف دہ مرحلے سے ایک عورت گزرتی ہے ماں بننے کے مرحلے میں. اس لیے ماں کے حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے. یہ جملہ معترضہ آ گیا. اب جب ہڈیاں جوڑنے کا مرحلہ آیا تو آپ کے صاحبزادے تکلیف سے کرا رہے تھے، چلا رہے تھے، مگر امام ہیں کہ بالکل بے خبر، متوجہ تک نہ ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. پوری رات یوں ہی عبادت پروردگار میں گزر گئی. فرزند حسین بارگاہ پروردگار میں پیش رہے. صبح ہوئی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ اور جسم پر پٹیاں دیکھیں اور دیکھا کہ وہ بازو جو ہے گلے کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے انہوں نے. تو امام نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ رات کو آپ مشغول عبادت تھے تو بچہ گر گیا، چوٹیں آ گئیں، ہڈیاں ٹوٹ گئیں. چونکہ آپ عبادت میں مصروف تھے اس لیے آپ کو رات کو اس واقعے اور سانحے کا علم نہ ہوا اور پتہ نہ چل سکا. شہید مطہری اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بظاہر جب کوئی اس واقعے کو سن رہا ہوتا ہے یا پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی ہے یا حقیقت سے بڑھا چڑھا کر اس واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے. ہرگز نہیں، یہ حقیقت اور عین حقیقت ہے. عبادت کے وقت سید سجاد کی روح خدا کے محضر میں ہوتی تھی، اور بالفاظ شہید مطہری گویا کہ ان کی روح خدا کی طرف پرواز کر جایا کرتی تھی. اب میرے ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس چیز سے لا علم رہتے تھے، بے خبر رہتے تھے. روح گویا کہ پروردگار کے محضر میں پیش ہو جاتی تھی. اور پھر دوبارہ شہید مطہری کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پھر ایک جملہ مبالغہ لگے گا کہ کوئی یہاں دنیا میں موجود ہو اور اس کی روح گویا اس کے جسم میں نہ ہو اور اس سے الگ تھلگ کسی جان میں چلی گئی ہو، تو پھر وہ یہاں فرینچ اسکالر اور نوبیل پرائز کے جو ہولڈر ہیں، ان ایک نوبیل پرائز جن کو ملا ہے، ان کا حوالہ دیتے ہیں الیکسس کارل، اور وہ نقل کرتے ہیں کہ وہ خود، جو کہ خود ایک سرجن بھی تھے، ان کی جو ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی روح زندہ ہوتے ہوئے بھی کئی مرتبہ اس کے جسم سے الگ ہو کر کسی اور جہاں میں جا سکتی ہے. اور شہید مطہری پھر یہی کہتے ہیں کہ یہی حقیقت ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کی. یہ حقیقت ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. یہی وجہ ہے زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت ہونا آسان نہیں ہے. لہذا امام کی نماز ایسے نہیں ہوتی تھی جیسے ہماری ہوتی ہے کہ جسم تو قبلہ رخ ہے، کعبہ سے مت ہے اور کعبہ کے سامنے کھڑا ہے، مگر روح ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے. دنیا کے کاموں میں روح تب بھی مصروف ہوتی ہے، حساب کتاب کر رہی ہے، بھولی ہوئی باتیں ساری نماز کے دوران یاد آ رہی ہیں. تو روح، جسم قبلہ رخ ہوا پڑا ہے، روح بھٹک گئی ہوئی ہے.
بلکہ زین العابدین کو دیکھتا تھا اگر کوئی عبادت میں. تو شہید مطہری کا ایک اور جملہ آپ کی نظر اگر کروں تو شہید مطہری کہتے ہیں کوئی بھی اگر فرزند حسین کو مشغول عبادت دیکھتا تو یوں لگتا تھا گویا رات کا تیسرا پہر ہو, غار ہرا کا دہانہ ہو, یتیم عبداللہ ہمہ تن گوش ہو کر خدا کے محضر میں عبادت میں کھڑا ہو. یہی عالم ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتوں کا کہ دیکھنے والا یوں سمجھتا ہے جیسے دنیا سے کٹ کر میرے اور آپ کے نبی غار ہرا میں جا کر جس طرز کی عبادت انجام دیتے تھے اس طرز کی عبادت زین العابدین آپ کو گھر میں کرتی ہوئی نظر آتے ہیں. کبھی گھر میں آگ لگ گئی ہے, کبھی گھر میں محمد باقر نامی بیٹا کنویں میں گر گیا ہے, کبھی گھر میں کسی اور بچے کو چوٹ لگ گئی. ارد گرد کیا ہوتا رہا, زین العابدین کی روح محضر پروردگار میں تھی, لہذا بے خبر رہے. اور اب ذرا دو روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ وہ روایتیں ہمیں سمجھ آئیں گی, شاید ویسے نہ سمجھ آئیں اور مبالغہ آرائی سمجھ لی جائیں. وہ جو دو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جب وضو کا پانی پیش کیا جاتا آپ کے لیے کہ آپ وضو کی تیاری کریں تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا. کیوں؟ جس کو معلوم ہو یہ وضو کر کے میں محضر پروردگار میں جا رہا ہوں, محضر پر خدا کے حضور پیش ہونے جا رہا ہوں, اور جو حقیقی معنوں میں خدا کے حضور پیش ہو جاتا ہو یقینی طور پر تیاری کی آغاز سے ہی اس کا رنگ متغیر ہو جاتا ہوگا. اور پھر وہ روایت کہ جب آپ مصلی عبادت پر کھڑے ہوتے تھے تو پورا جسم کانپ جاتا تھا, جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. کتنی روایات ہیں جن کا خلاصہ اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. بعض اوقات لوگ پوچھتے تھے کہ وضو شروع کیا تو آپ کا رنگ کیوں متغیر ہو گیا, نماز شروع کرنا چاہتے ہیں تو جسم میں لرزہ کیوں آ گیا. ناراض ہو کر فرمایا کرتے تھے جانتے نہیں ہو کس کے حضور پیشی کے لیے زین العابدین آ کھڑا ہوا ہے. ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دیکھ رہا تھا امام نماز پڑھ رہے تھے, آپ کے ایک کندھے سے ابا اتر گئی اور آپ متوجہ نہ ہوئے اور آپ نے نماز مکمل کر لی. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ علماء کو دیکھتے ہیں نا, ابا پہنی ہوتی ہے اور پھر وہ مجلس سے خطاب کر رہے ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے کبھی کبھی ان کے اس کندھے سے ابا اترتی ہے تو آپ مجلس سنتے ہوئے بھی آپ کا دھیان ہوتا ہے کہ ابھی مولانا دوسرے ہاتھ سے اپنے اس کندھے کی ابا کو ٹھیک کریں گے, اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کو بھی الجھن محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ ایک کندھے کے اوپر ابا ہے, ایک سے نیچے گر گئی ہے, بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں. تو ابو حمزہ صومالی کی یہی حالت ہوگی شاید, کیونکہ وہ بڑی توجہ سے دیکھ رہے تھے کہ ایک کندھے سے ابا اتر گئی, آپ کھڑے ہوئے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں, اسی حالت میں نماز مکمل کی. تو نماز مکمل ہوئی, وہ مولا کے پاس آ گئے, کہنے لگے مولا آپ اسی حالت میں نماز پڑھتے رہے حالانکہ ایک کندھے سے تو ابا اتری ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ویحک اتدری بین یدی من کنتو, ابو حمزہ صومالی تو نہیں جانتا میں کس کے دربار میں کھڑا تھا؟ میں تو یہاں تھا ہی نہیں, میں کس کے دربار میں, اتدری بین یدی من کنتو, کس کے دربار میں کھڑا تھا, تو نہیں جانتا کیا؟ اور پھر ایک فارمولہ بتایا, وہ لذت جو دیکھنے والا عبادت زین العابدین دیکھ کر محسوس کرتا ہے. فرمایا کہ اے ابو حمزہ صومالی دیکھو میرے دل میں ابا کا خیال میں اپنے دل میں کیسے لے آتا جبکہ میں پروردگار کے حضور کھڑا ہوا ہوں, اس کے حضور کھڑے ہوئے ابا میرے خیال میں رہ جاتی بولا. اور پھر فرمایا لا یقبل من صلاتی ان العبد لا یقبل من صلاتی, کہا کہ دیکھو کسی بھی بندے سے نماز کا فقط وہی حصہ قبول ہوتا ہے جس میں انسان قلبی طور پر حاضر ہوتا ہے پروردگار کے سامنے. یہ جب گفتگو جناب ابو حمزہ صومالی اور امام کی کر رہے تھے تو پاس ایک کھڑا شخص اور بھی سن رہا تھا. فقال الرجل, فوراً کہنے لگا ہلکنا, پھر تو ہماری کوئی عبادت کوئی نماز قبول ہی نہیں, ہم پھر ہلاک ہو گئے. امام نے فرمایا کلا, نہیں ایسا بھی نہیں ہے, ان اللہ عز وجل متمم ذالک بالنوافل, پریشان نہ ہو جاؤ, تمہاری نماز میں رہ جانے والی کمی کو اپنے نوافل کی ادائیگی کے ذریعے پوری کر لو, اس لیے کہ اللہ تمہاری کمیوں کو تمہارے نوافل سے پوری کرے گا. عرض کرنے کا مقصد جو تھا کہ امام کے کندھوں سے ابا گر جاتی ہے, امام متوجہ نہیں ہوتے ہیں, امام متوجہ نہیں ہوتے ہیں.
الیکسس کارل کا وہ جملہ جو شہید مطہری نے اس کی ریسرچ کو بیان کیا ہے اور جس کو خود بیان کیا، اور امام کے اپنے الفاظ ہیں، مگر چونکہ بعض اوقات ہمیں امام کے الفاظ تب سمجھ آتے ہیں جب موجودہ زمانے کا کوئی ریسرچ اسکالر ریسرچ کر کے بتاتا ہے، کوئی میڈیکل ڈاکٹر اپنی میڈیکل کی فیلڈ کی سرچ کر کے بتاتا ہے، ریسرچ کر کے بتاتا ہے. تو اس لیے میڈیکل ڈاکٹر جو انسانی جسم کا، جس کا سبجیکٹ ہی بایولوجی ہے، وہ جب ہمیں بتاتا ہے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امام کس کیفیت میں ہوتے تھے نماز میں. یہ عبادتوں کا انداز ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی عبادت کا جو انداز اور سلیقہ ہمیں بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے. کان علی بن الحسین یصلی فی الیوم واللیلہ 1000 رکعت کما کان یفعل امیر المومنین، اپنے دادا علی کی طرح. انشاءاللہ اگر ہمیں فرصت ملی تو ہم ایک لیکچر ضرور کریں گے علی زین العابدین اور علی امیر المؤمنین کی سیرت کی مماثلتیں. ایک مماثلت یہ ہے، دونوں دادا پوتا 1000 رکعت نماز روزانہ ادا کرتے تھے. اور پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ روایت کے چند جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. وَكَانَتِ الرِّيحُ تَمِيلُهُ بِمَنزِلَةِ السُّنبُلَةِ، ہوا آپ کو یوں لیے پھرتی تھی جیسے کھیتی میں خوشہ گندم ہوتا ہے. آپ کے فرزند نقل کرتے ہیں کہ 500 کھجور کے درخت ہیں آپ کے ایک باغ میں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے. فَكَانَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ نَخْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ، اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں غشیہ لونہ لون آخر، ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا تھا خشیت پروردگار کی وجہ سے. اور عجیب انداز تھا امام کا کھڑے ہونے کا. آپ کے فرزند معصوم امام محمد باقر کا جملہ کہ آپ نماز میں یوں کھڑے ہوتے تھے گویا ایک گنہگار اور مجرم عبد اور غلام اپنے جلیل اور عظیم قدرت مند آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. قیام العبد الذلیل بین یدی الملک الجلیل. اور پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے اور نماز کا آغاز ہوتا تو کان اعضاء ترتعد من خشیت اللہ عز وجل، جسم کانپنے لگ پڑتا تھا خشیت پروردگار سے. اور آخری جملہ جو اس روایت کا ہے، اور کیا ہی خوبصورت جملہ ہے کہ وَكَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ مُوَدِّعٍ، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز اور الوداعی نماز سمجھ کر پڑھا کرتے تھے. آپ کی ایک روایت بھی ہے جس میں آپ کا ارشاد ہے کہ ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز ادا کر کے پڑھا کرو، شاید کہ اس کے بعد سجدہ پروردگار اس دھرتی پر نہ دے سکو. ہر سجدے کو اس دھرتی پر دیا گیا اپنا آخری سجدہ سمجھ کر جو ادا کرے، جس کو یقین ہو اگلا سجدہ مجھے یہاں نصیب نہیں ہوگا، اور اس سجدے کی قیمت کتنی بڑی ہے، اور اس سجدے سے میرا رب مجھ سے راضی کیسے اور کیوں کر ہوتا ہے، اس کے سجدے کا انداز پھر بڑا الگ ہوگا. اور جو ہر نماز کو آخری نماز سمجھتا ہو، انہ لا یصلی بعدها ابدا، امام ہر نماز کو یوں سمجھ کے پڑھتے تھے اس کے بعد نماز شاید نصیب میں نہ ہو، زندگی وفا نہ کرے شاید. اس قدر عبادتیں. ایک مرتبہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے حجرہ عبادت میں تشریف لے گئے اور تو دیکھا کہ قد اصفر لونہ من السحر، شب بیداری کے سبب رنگ زرد پڑ گیا، کثرت گریہ سے آنکھیں اندر کو دھس گئی ہیں، رمست عیناہ من البکا، پیشانی کثرت سجدہ سے گانٹھوں والی ہو چکی ہے، سجدے کے نشان ناک تک پر محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور وَوَرِمَتْ سَاقَاهُ وَقَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ، اور پاؤں اور پنڈلیاں کثرت قیام اور کثرت نماز میں ورم زدہ ہو کر سوج گئے ہیں. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھا تو میں بابا کی محبت اور شفقت میں رو دیا. میرے اندر جانے کی آہٹ سن کر امام بھی میری طرف متوجہ ہو چکے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ میں کیوں رو رہا ہوں. تو مجھے کہنے لگے محمد باقر یا بنیا آتنی بعد تلک صحف، علی کی عبادتوں والا صحیفہ مجھے لا دو ذرا.
امام کہتے ہیں میں اندر گیا اور وہ اپنے دادا علی کے عبادتوں والا صحیفہ لے آیا اور اپنے بابا کے سپرد کیا، اور انہوں نے کچھ دیر پڑھا اس صحیفے کو، اور پھر ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، ہاتھوں میں راشا آ گیا، اور پھر کہنے لگے میں یقوا علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ علی جیسی عبادتیں انجام دے سکے؟ کون ہے جو علی جیسی عبادتیں کر سکے؟ گویا کہ امام کہتے مجھے سمجھا رہے تھے میری عبادتوں کو دیکھ کر آپ اندازہ کریں نا، کوئی ہستی کائنات میں ایسی ہوگی جس کی عبادتوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا گیا ہو کہ حد سے بڑھ کر عبادت کر رہے ہیں. لِكُلِّ شَيْءٍ حَدٌّ إِلَّا عِبَادَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہر چیز کی حد ہے مگر عبادت پروردگار کی کوئی حد نہیں ہے. دو ہستیاں ایسی ہیں، دو ہستیاں جن کی عبادت اس قدر حد سے بڑھ گئی کہ ایک کو اللہ نے روکا، دوسروں کو معصوم اولاد نے اور نبی کے صحابی نے روکا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، او میرے مزمل نبی، چادر اوڑھ کے کھڑے ہونے والا نبی، قم اللیل، رات کو عبادت کے لیے ضرور آیا کر، الا قلیلا، پوری رات نہ آیا کر، تھوڑی سی دیر کے لیے آیا کر، نصفہ، آدھی رات کھڑا ہوا کر، آدھی رات کو آرام کیا کر، او انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی تھوڑی رات آیا کر، رات کا ایک حصہ، صرف ایک پہر میرے پاس آ جایا کر، میرے دربار میں آ جایا کر، باقی رات آرام کیا کر. یہ پہلی ہستی جس کو روکا گیا کہ عبادتوں کو اس قدر طول نہ دیجیے. اور دوسری ہستی جن کے بارے میں ابھی آپ کو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا رہا تھا، آپ کی پھپھی ہیں فاطمہ بنت علی. جب انہوں نے عبادتوں کا یہ عالم دیکھا اور دیکھا کہ علی زین العابدین کی عبادتوں میں کمی نہیں آتی، اور پھر جسم کی یہ حالت جس کو ابھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، تو پھر انہوں نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے ایک سفارش کروانا چاہیے. اور جابر ابن عبداللہ انصاری کون ہے؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ امام کے اور بلکہ ائمہ کے انتہائی قریبی، مخلص، با وفا شیعہ اور صحابی رسول. بلا بھیجا جابر ابن عبداللہ انصاری کو. جب جابر آئے تو جابر سے کہا یا صاحب رسول اللہ، اے ہمارے نانا کے صحابی، ان لنا علیکم حقوقا، تمہیں پتہ ہے نا ہمارے کچھ حقوق ہیں تمہاری گردن کے اوپر، اور یہ حق بھی تمہاری گردن پر ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ ہم میں سے کوئی حد سے زیادہ تکلیف پر ہے تو اللہ کے نام پر انہیں اپنا خیال رکھنے کی تلقین کرو ہم میں سے. اور پھر کہنے لگیں وَهَذَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بَقِيَّةُ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ قَدْ انْخَزَمَ أَنْفَهُ، کہ دیکھو نا جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ امام زین العابدین جو سید الشہداء کی آخری نشانی ہے کس حال میں ہے؟ عبادت کی کثرت کی وجہ سے، شب بیداری کے سبب رنگ زرد پڑ گیا ہے، کثرت گریہ سے آنکھیں اندر کو دھنس گئی ہیں، پیشانی کثرت سجود سے گانٹھوں والی، سجدے کے نشان ناک پہ محسوس، پاؤں اور پنڈلیاں کثرت قیام سے ورم زدہ ہو کر سوج گئے ہیں. تم ہی کچھ کہو ان سے، اس قدر عبادت نہ کریں کہ ان کے جسم میں تکلیف کے آثار نظر آئیں. جابر نے ان کے کہنے پر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور ملاقات میں پھر حال احوال جاننے کے بعد نا جابر امام سے انڈائریکٹلی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مولا عبادتوں میں تھوڑی کمی کر دیجئے. لہٰذا کہنے لگے اے فرزند رسول، بے شک اللہ نے جنت آپ کے لیے اور آپ کے محبوں کے لیے خلق فرمائی ہے، اور جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے خلق فرمائی ہے، ایسا ہی ہے نا مولا؟ تو امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بالکل جابر ایسا ہی ہے. تو جابر نے پھر یہاں ایک جملہ کہا فما هذا الجهد الذي كلفته نفسك، مولا پھر آپ نے کثرت عبادت میں اپنا یہ حال کیوں بنایا ہوا ہے جب جنت ہے ہی آپ کی میراث اور جہنم ہے ہی ٹھکانہ آپ کے دشمنوں کا؟ پھر آپ کا یہ عالم، آپ کی یہ حالت کثرت عبادت سے کہ آپ کے اہل خانہ پریشان، آپ کی ذاتی حالت یہ ہے. اب جابر کو یہ لگتا تھا میرا یہ جملہ امام پہ اثر کرے گا اور امام شاید کہیں گے کہ ہاں میں اپنی عبادتوں میں کمی کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہوں. مگر امام نے جابر سے کہا کیا تم یہ نہیں جانتے
کہ ان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، کہ میرے پروردگار نے قرآن میں کہا ہے او میرا رسول تیری گزشتہ تیری آنے والی کمی کوتاہیاں بھی ہم نے معاف کر دی ہیں. ایسا کہا تھا میرے نانا کے بارے میں؟ جابر نے کہا بالکل، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، کہا تھا. پھر امام نے فرمایا اس کے باوجود بھی انہوں نے عبادت پروردگار میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی تھی. اور پھر تمہارے جیسا ہی کوئی نبی پاک کے پاس بھی چلا گیا تھا. یہ امام سجاد علیہ السلام جابر سے کہہ رہے ہیں تمہارے جیسا کوئی انتہائی قریبی اور مخلص دوست ان کے پاس چلا گیا اور نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیوں ہے، حالانکہ اللہ نے تو آپ کی سب کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے جو آپ کے اندر ہیں بھی نہیں. اتفعل ھذا وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر. تو جابر جانتے ہو میرے نانا نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے نانا نے کہا تھا فقال صلوات اللہ علیہ افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے پاس آنے والے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے نانا نے یہی جواب دیا تھا. تو جابر نے پھر بھی منت سماجت کرنا چاہیے نا کہ مولا آپ سبھی دکھی خاندان کے اکیلے کفیل ہیں، انہی کی خاطر اپنے معمول میں عبادت میں کچھ کمی کر دیجئے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا جابر لا ازال علی منہاج ابی حتی القاہ، اے جابر میں اپنے نانا رسول اور اپنے بابا علی کی سیرت کو کبھی ترک نہیں کروں گا یہاں تک کہ ان سے جا ملوں. عبادتوں میں کمی قبول نہیں ہے. اور پھر جابر کا وہ جملہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، میں جس کو انتہائی مختصر کروں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بخدا اولاد انبیاء میں بھی علی ابن الحسین کی طرح سوائے یوسف ابن یعقوب کے اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو اس قدر عبادتیں انجام دیتا ہو. اور میں بھی مختصر کروں، ان سارے واقعات کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر وہ سوال اور جواب کسی میں سمجھ آ جائے جو آپ کی کنیز سے آپ کی سیرت کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا احوال بتائیے، کہنے لگیں کہ اتنبو او اختصرو، یہ جو امام کی سیرت کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یہ بتاؤ کہ میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصراً بتاؤں؟ تو پوچھنے والے نے کہا نہیں مختصراً بتائیے. تو وہ کہنے لگیں کہ ما اتیتہ بطعام نہارا، میں نے کبھی دن کا کھانا ان کے لیے تیار نہیں کیا تھا کہ وہ روزے سے ہوتے تھے. وما فرشت لہ فراشا بلیل قط، اور پوری امام کی زندگی میں نے ان کے لیے رات کا بستر کبھی نہیں بچھایا اور تیار کیا تھا، اس لیے کہ ساری رات تو وہ عبادت خدا میں بسر کرتے تھے. یہ وہ امام ہیں جن کو زین العابدین کا لقب ملا، یہ عبادت پروردگار کا علم ہے. سو آپ کے سامنے عرض کیا تھا ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی، اگرچہ میرے اکثر ویورز اور لسنرز یہ چاہتے ہیں ہم وہ گفتگو کریں جس میں زیادہ انالیسز ہو، جس میں ہم کچھ موجودہ زمانے کو بھی ساتھ لے کر چلیں، مگر واقعات آپ کے سامنے رکھنے اور خاص سب سے بڑھ کر اپنی ذات کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان واقعات، امام زین العابدین کی ہستی اور شخصیت وہ ہستی ہے اور وہ ذات ہے جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر دیکھنے اور پڑھنے والا اپنے قلب و وجود میں تبدیلی محسوس کرتا ہے، اللہ کو اپنے قریب پاتا ہے، اپنی معرفت کو پہلے سے بلند دیکھتا ہے اگر احوال عبادت زین العابدین سمجھ آ جائیں تو. ان ساری باتوں کا مقصد یہ تھا کہ اس احوال کو پڑھ لکھ سن کر ہم اپنے آپ کو اللہ کے قریب اور اپنی معرفت کو ایک درجہ بلند محسوس کریں، چونکہ ہم محضر امام زین العابدین میں درس عبادت پروردگار حاصل کر رہے ہیں. ان واقعات کا مقصد یہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادتوں کا یہ عالم ہے جو کہ خود فرزند رسول ہیں، فرزند سید و شہداء ہیں، جنت آپ کے باپ کی میراث ہے، سید و سردار ہیں آپ کے بابا حسین جنت کے، مگر پھر بھی عبادتوں کا یہ عالم ہے.
پھر مجھے ایک روایت یاد آ جاتی ہے کہ طاؤس نے جب ایک مرتبہ پھر کعبۃ اللہ میں ہی مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں راز و نیاز کرتے ہوئے دیکھا کہ امام بے ہوش ہو گئے اور طاؤس نے گود میں سر لیا اور طاؤس کے آنسو جب ٹپک کر امام کے رخساروں پر پڑے تو امام کی آنکھ کھلی اور کہا من الذی اشغلنی عن ذکر ربی، کون ہے جو میرے اور میرے پروردگار کے ذکر کے درمیان رکاوٹ بن گیا اور درمیان میں حائل ہو گیا ہے؟ تو طاؤس کہتے ہیں یبن رسول اللہ، یہ میں ہوں طاؤس یمانی۔ تو میں نے سوال کیا یبن رسول اللہ ما ھذا الجزا والفزا، اے فرزند رسول یہ کیسا رونا، کیسی پریشانی کہ آپ کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، ہم گناہگار ہیں، نحن یلزمنا ان نفعل مثل ھذا، حق تو یہ بنتا ہم ایسا کریں، ونحن آسون جانون، ہم گنہگار ہیں، تہی دامن ہیں، مولا آپ ابوک الحسین و امک فاطمہ و جدک رسول اللہ، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام نے فرمایا طاؤس ہی ہاتھ یا طاؤس دا انی حدیث ابی و امی و جدی، ہائے افسوس طاؤس، چھوڑ میرے باپ میری ماں اور میری نانا کی بات نہ کر، میری بات سن۔ خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ و احسن، اللہ نے جنت اس کے لیے بنائی جو اس کی اطاعت کرے اور نیک اعمال انجام دے، ولو کان عبدا حبشیا، چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ وخلق النار لمن عصاہ، اور جہنم اس کے لیے بنائی جو نافرمانی کرے، ولو کان ولدا قرشیا، اگرچہ قریشی و ہاشمی ہی کیوں نہ ہو۔ جنت و جہنم کا کرائیٹیریا یہ ہے، میرے سامنے میرے نانا میری ماں میرے بابا کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ پھر داہذا، چھوڑ ان باتوں کو، یہ معیار ہے جنت و جہنم کا، اس معیار کے مطابق زین العابدین کو محضر پروردگار میں دست دعا بلند کرنے دے۔ سو آج کی انشاءاللہ تعالی یہ جو محفل ہے اور یہ جو سٹنگ ہے، اس کا خلاصہ یہی کہ ہم شیعان علی کو سب سے زیادہ کسی کو اگر زیب دیتی ہے عبادت پروردگار، سجدہ توحید اور اپنے رب کے احکام کا فرما بردار بننا، تو وہ شیعہ علی کو زیب دیتا ہے۔ آئیے ایام عزا کے اختتام پر کربلا والوں کے ساتھ ایک عہد کرتے ہیں، عزادار حسین ابن علی اور حقیقی عزادار بن کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے معمول پر نظر ثانی کرتے ہوئے، جنت و جہنم کے اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے جنت کے حصول کی کوشش کریں گے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ دعائے خالق کائنات ہمیں زندگی میں وہ تمام اعمال جو جہنم کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں ان سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اعمال جو انسان کو جنت و بخشش کا مستحق بناتے ہیں ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔